جمعیت علماء اسلام عام انتخابات ہو رہی ہے 8 فروری کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی حاصل ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز جو ماحول ہے اور جو صورتحال ہے اور صبح کی گزشتہ 10 سالہ جو محرومیاں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ مٹنے کو ہے. ایک نیا دور آئے گا اور جمعیت علماء اسلام ایک بھرپور قوت میں آئے گی، ایک بھرپور طاقت کے ساتھ آئے گی. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جن لوگوں نے، جن احباب نے نواب اسلم صاحب اور دوسرے دوستوں نے شمولیت کی تھی، اس میں سے کوئی بھی ہمارا ساتھی پھسل نہیں گیا ہے، وہ بھرپور اپنے مقام پہ قائم ہیں. باقی ہماری جو سابقہ پوزیشن ہے وہ اس سے بہتر ہوئی ہے. یعنی پہلے ہم 12-13 سیٹیں لیا کرتے تھے، تو اب کے بار ہمارا پوزیشن اس اسٹیج پہ تو 14 سے ابو ہوگا. لیکن یہ جو الیکٹیبل آئے ہیں میں بھی پاسبل کہ ہم 23 کو کراس کر جائیں. جو ہم نے اسٹیمیٹ لگایا 23 MPs سے زیادہ جمعیت علماء اسلام کی آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، آپ پہلے اپنے بلوچستان میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کردار ادا کیا، اب قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں قومی اسمبلی کی سطح پر آپ بلوچستان کے مرموم کا کردار ادا کریں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ حضرات کا. اصل میں جمعیت کی جو تاریخ ہے وہ 100 سال سے زائد ہے، اور ہماری جو پارلیمانی تاریخ ہے وہ 36 سال اس کے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ 36 سال میں جو ہماری پارلیمانی سیاست کا جب ہم وہ کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں، تو کبھی بھی جب ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہماری تعداد گھٹ جاتی ہے، جب ہمیں آزادی ملتی ہے تو ہماری تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. جب فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے تو ہمارے پاس جو ساتھی ہیں وہ تو انشاءاللہ العزیز جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں وہ اللہ کے فضل سے جیتیں گے، اور ہماری واضح اکثریت بلوچستان اسمبلی میں ہوگی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا ایک منظم پارٹی ہے، وہ ایک اپنا فیصلہ کرتی ہے. یہاں سے نہ ہماری اس میں خواہش کا مداوع ہو سکتا ہے، نہ کسی کی چیخ و پکار کا مداوع ہو سکتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کون کس جگہ کے لیے فٹ ہے. دا رائٹ مین فار رائٹ جاب، وہ ان پارٹی کا ایک اپنا فیصلہ ہے. تو اس دفعہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. جہاں تک ادھر بھی ہم نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے آئین اور قانون کا آواز بلند کیا. آپ کو پتہ ہے، آپ آتے بھی رہے ہیں، ہم نے ایک جو آئین کا آرٹیکل 29-40 ہے، اس کو پہلی دفعہ میں نے اس اسمبلی میں انٹروڈیوس کرایا، جو یعنی جب سے آئین بنا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. پہلی دفعہ گو کہ ایک رپورٹ پیش ہوئی، جام صاحب کی حکومت نے پیش کی، لیکن وہ ادھوری رپورٹ تھی، لیکن ایک کام ہوا. تو وہاں بھی ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی، لوگوں کے حقوق کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی جدوجہد کریں گے. تھینک یو.